میرے پیارے اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میڈم، السلام علیکم۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں ہمارے نعمت۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس بنا پر اولاد پر والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وبالوالدین احسانا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ تر حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہاری ماں۔ پر چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہارا باپ۔ حضرت جامع بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہاد میں شرکت کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ سے یہاں کسی مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ کرو دل سے خدمت، عبادت بن جائے گی، کرو دل سے خدمت، عبادت بن جائے گی، والدین کی فرمانبرداری امانت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرما برداری اور خدمت کر کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ محبت اسے کہتے ہیں جو والدین ہم سے کرتے ہیں۔ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو مسلمان صبح و شام اجر و ثواب کی نیت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ والدین کے حقوق کا اندازہ اس بات سے جا بجا بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ایسے مقامات ہیں جہاں عقیدہ توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا ہر کسی کو آتا ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کر جو منا لے وہ بابا ہے اور جو رلا کر خود رو پڑے وہ ماں ہے۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کے اللہ پاک نے صفہ مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ والدین سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو کیونکہ والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ والدین کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے کہ ان کا دل و جان سے احترام کیا جائے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے
اسی طرح بچے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ان کا کہنا مانے اور ان کی ہر ضرورت کو وقت پر پورا کرے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں چھڑکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس میں سے ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایک حج کا ثواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن 100 بار محبت کی نظر ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی محبت کی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ بھی 100 بار ہی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں والدین کے لیے درج ذیل دعا کرنی چاہیے۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا والدین کے مرنے کے بعد